رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاهوال المقتربين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم التوحيد والقلم يا أكرم الخلق يؤمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جتنی گرم جوشی سے آپ سیلفیاں لیتے ہیں کبھی اتنی گرم جوشی سے درود پڑھیں نا یہ حقیقت ہے نا بیٹا بات یہ سیلفیاں تو کچھ بھی نہیں ہے جتنی مرضی لے لو کچھ بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے اتنے عملہ دے ہونے نے نہ بیڑے کسے نے تیری ساتھ کہ سیلفیوں سے کچھ بھی نہیں یہ سیلفی سے کچھ نہیں ہونا آپ نے اتنی کرنا ہے اس کو فیس بک پہ چڑھا دیں گے اسے پھر ایک اور نیا وقتہ پڑھ دینا ہاں مجھے پتہ نا پھر دل کے اندر بات آنی پڑا ویکھ کے نکلا ہے کوئی ہونا کچھ بھی نہیں ہے ایک نیا وقتہ پڑھ جانا ہے دیکھا یار وہ تھلے تھلے کومنٹس کی کیا ہے نہ حضرت جی لائک سے بننا ہے یا آپ نہ میرے کومنٹ سے کچھ بننا ہے دعا کرو کو مدینہ پاک سے کرم ہو جائے اس لیے پتہ یہ نکلو ان کام سے ٹھیک ہے تھا معاملہ لیکن ہم حد سے گزر رہے ہیں ہم حد سے اس لیے جتنی گرم جوشی سے آپ سیلفیاں لیتے ہیں اتنی گرم جوشی سے درود بھی پڑھ لیا لیکن ادھر گرم جوشی کوئی نہیں ہے ادھر گرم جوشی کوئی نہیں ہے ادھر گرم جوشی ہے اور میں یہ کوئی گلا نہیں اللہ کا شکر ہے حضرت تصویریں کھچوا کے نا وہ آپ کو پتہ ہے جب تصویر کھینچی جاتی ہے تو وہ فلیش بچتا ہے میں کو گلا نہیں میں آپ بتانے لگا ہم کہتے ہیں اچھا چلیے اردا دل راضی ہو سکتا ہے یہ نمازی ہو میری حضرت اللہ میری نظر بہت تیز تھی میری نزدیک کی نظر کمزور ہو گئی ہے بج کے نا سیلفی تو اب ہمیں بھی تھوڑی تھوڑی تکلیف یار یہ ہو کیا رہا ہے درود پڑھن دی واری آئی دواز کوئی نہیں سیلفیاں تو نہیں پتہ سیلفیوں سے کچھ بھی نہیں ہونا ہے یہ حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو جتنی مرضی کھینچوا لو کچھ بھی نہیں ہونا چند لائکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملنا ہے نہیں مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا اور آگے یہ نہیں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سیلفیاں کھنچواؤ 12 ربیع الاول آ گئے بلکہ کیا کہا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا یہ سیلفیوں کا تو ذکر ہی کہیں نہیں ہے یہ بلا تو ابھی تازی نازل ہوئی ہے نہیں حضرت جی مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا رب سلم گنگناؤ کملی والا دودھ پاک پڑھو محفل میں پڑھو سلام سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اور یہ تو ذریعی ماں ہی مخصوص ہے یہ تو اب تو ہر چاہیے کہ ہر روز جو ہے نا وہ کم از کم 1000 بار درود شریف جانا چاہیے ہماری طرح سے ویسے تو روز ہی جانا چاہیے لیکن چلو اب تو ماں ہی ہے نا ٹھیک ہے اس لیے ذرا کوشش کریں کہ سیلفیاں کام درود اور میں پتر آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کا ایک درود بھی قبول ہو گیا نا
پھر میری جگہ تسی ہونا ہے. ایک بھی قبول ہو گیا نا، پھر کھچن والے لوگ ہونے نے، کھچوان والے تسی ہونا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بلند کرو پتر، کتنے سیلفیاں میرے نہ کھچ کے جیاں شدائی ہون دے دے. نہیں، دروشی محفلوں میں پڑھو، اپنے گھروں میں پڑھو، اپنے گھروں میں پڑھو، خوب پڑھو. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے. چلو وقت اتنا نہیں ہے، بس آخری شعر ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. قرآن شریف پڑھو، کچھ بھی نہیں پتر. یہ سیلفی میں نے کہا کہ نیا وقتہ کھل رہا ہے، دے ان 5 منٹ بعد دل پیا کرنا ویکھی ہیں بھلا کی ہویا ہے. تو ہونا کی ہے، کھ بھی نہیں ہونا. میں کہتا ہوں حضرت جی آپ کو پورا پاکستان بھی لائک دے دے، ٹھیک ہے، اتنے لائک ہوں، آپ 23-24 کروڑ لائک پہ چلے جائیں، پھر بھی کیا ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. پھر بھی آپ جو ہیں آپ نے وہی رہنا ہے. لیکن ہاں حضرت جی ایک باری درود پڑھیا قبول ہو گیا تو پھر بابا فرید ایک پڑھیا قبول ہو گیا، اس دن ہی کرم ہو جانا ہے. کھولنا تو قرآن کریم کھول یار. اور مجھے حضرت جی بس حضرت جی فتنہ ہے نا ہمارے لیے، یہ کھولا گیا ہے فیس بک، اور ہم اس فتنے میں زیادہ مبتلا ہیں. باہر کو اتنا نہیں ہے حضرت جی. جو دوست باہر ہیں نا بتاتے ہیں سانو بڑا کریز ہے حضرت جی، باہر نہیں ہے یہ، ہم ہی شدائی ہو گئے ہیں اور کسی کام کی تصویریں نہیں حضرت جی. اور پھر جھوٹو جھوٹ لائک، تو میں نے دے میں تینوں دے کر. ہاں یار قرآن کھول یار، اور کھول کے ایک لائک سورہ اخلاص کو بھی دے دی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. محبوب فرما رہے ہیں 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا. ہاں ٹائم تو نہیں لگا زیادہ، پڑھو جتنی آپ بچے. اللہ کی قسم ہے مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. نہیں ذکر کرو اللہ کا، درود پاک پڑھو اور پڑھ کے دیکھو چلے ہو. میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہم نہیں پڑھتے تو اتنا کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. اور یہ تو وہی نے کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا. پھر جواب کیا آیا، اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. اس لیے یہ اپنے دل سجاؤ، اپنے چہرے سجاؤ، اپنی زبانیں سجاؤ، اپنی سوچیں سجاؤ. حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماں ہے. میں کوئی یہ نہیں بس حضرت جی میں یہ کہوں گا یہ نہ ہو گلیاں سجاتے رہ جائیں، اندر بھی سجا دیں حضرت. اور اس دفعہ انشاءاللہ ربیع الاول پہ پورا اہتمام کریں، کوئی ایک لڑی اندر بھی لگے حضرت. یہ نہ ہو باہر لڑیاں اور اندر روڑی ہو حضرت. یہ تو نہ اوپر جیب کے اوپر نلین لگا اور اندر بغض اور کینے کی روڑی ہو حضرت. اس دفعہ کوشش کریں پتر کوئی ایک لڑی اندر بھی لگائیں، کوئی ایک لڑی اندر بھی لگائیں. باروں باری پھیر نہ کھلیے ہوں جو دردہ کوڑا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میرا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی. نہ کر ترلے خواج خضر دے، نہ کر ترلے خواج خضر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہو، بہت کچھ ہے اندر. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. ہیں جی پورا لاہور اسی پھر چھڑیا کدی اکھا بند کر کے اندر نہیں گئے. مری ہم ہوئے، ناران ہم چلے گئے، کاغان ہم چلے گئے، ایبٹ آباد، مانسیرا، پتہ نہیں کہاں ہوئے حضرت. بابو سے ٹاپ چلے گئے حضرت. بس اکھا بند کر کے اندر ہی وڑنا ہو نہیں وڑے کدی حضرت. وڑی حضرت یہ نہ کر ترلے خواج خضر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہو. وڑی حضرت اندر بہت کچھ. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو.
विच हैं बेड़े विच हैं जेड़े विच हैं मंग महाने रूह 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने रूह हैं वड़ो तो सही हजरत कदी अंदर एक दूजे नु पे फोलने अपने अंदर नहीं वड़ते हजरत जिस दिन अपने अंदर वड़ोगे हजरत उस दिन हकीकत सामने आएगी। इसलिए पुत्र इस फेसबुक से जरा जान छोड़ो, ठीक है। मैं कहना लोड ही ना करो, ना लोड करो ना वक्ता पवे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मेरे पास इतनी तस्वीरें हैं आप तस्वुर नहीं कर सकते मेरे पास किस किस के साथ तस्वीरें हैं। मैं कभी भी नहीं अपलोड की ना की ना वक्ता पे इजी मोल टेंशन फ्री है क्योंकि कर ली तो खलोण मैनू भी नहीं इन्हें देना है। वेखा भले थले की आया है गोली मारो यार जो आया सो आया। हाँ हजरत मैं क्या ये हम एक खेल खेल रहे हैं। तू मैनू चंगा आख मैं तेनू चंगा आखना भाई बात तब बननी है जब मदीने वाले को तू चंगा लगेगा मियां। हाँ तेरे मेरे से क्या होता है हम ये खेल खेल रहे हैं। तू मैनू चंगा आख मैं तेनू चंगा आखा तू मैनू लाइक दे मैं तेनू लाइक दे तू मेरे थले कमेंट लिख मैं तेरे थले को भाई इससे क्या होगा। बात तो तब भी है जब बात को महबूब को भी पसंद आई है। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने और इन बाबों का हजरत हम पे बड़ा करम है। इन्होंने बड़ी बड़ी कोड़ी गोलियां हमारे लिए मीठी कर दी हैं। आपने लिखा है उसमें आप फरमाते हैं दुल्हन ना वो तैयार होकर बैठी थी। आपको पता बेटियां तो वैसे बड़ी प्यारी होती हैं तो फिर जब सजती संवरती हैं तो फिर और सोनी लगती हैं। तो बेटियां तो ज़ाहिर प्यारी होती, बेटी तो ना भी सजी हो तो फिर भी माँ बाप को बड़ी सोनी लगती है। लेकिन वो बेटी थी ऊपर से वो सजी हुई थी जो उस वक़्त का मुरवजा तैयार होने का अंदाज था उसके मुताबिक तैयार थी। अब जो आए सो बलाएं ले माएँ तो आकर के ले मेरी धी तेरी बड़ी सोनी लगने लगी। अबू जी आए मेरी धी में तो बड़ा रूप चढ़े। नानो दादो दादा नाना मामू चाचा खाला जो आए यही कहे। लेकिन वो हजरत जी हमारी तरह की नहीं थी वो सियानी थी। वो रो पड़ी। सब ने कहा रो ना हम जो कह रहे हैं तू सोनी लग रही है। उसने कहा फैसला तुमने नहीं करना दुआ ये करो जिसके पास जा रही हूँ सोनी उसको भी लग जाए। हम यही खेल रहे हैं तू मैनू सोना आकर मैं तेनू सोना आकर। लेकिन हजरत जी बात तो तब भी बननी है जब अल्लाह जल्ला शान तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को सोने लगेंगे। इसलिए हजरत जी अपने अपने मामले दुरुस्त करेंगे थोड़ा सा वो थोड़ी सी तब्दीली लाएं नमाज की पाबंदी करें। जो नमाज के पाबंद है फिर उनसे गुजारिश है को जुबानों में नरमी आए को दिल नरम हो थोड़े से क्योंकि हजरत जी हमारी सख्तियाँ तो हमारी मस्जिदों को खाली कर रही हैं। हम जिस महबूब अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाने आए हैं वही न कला खुलुक़ ना हुई। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम का तो खुल्क बहुत अजीम था। लेकिन हमारा क्या हाल है तू ही छो नहीं मैनू कोई कह के देखो मैं नहीं भूल जाना कि मैं डॉक्टर सुलेमान भाई पता नहीं ना दूर है आज। और सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज़ मुबारक अल्लाह करे ये अंदाज पाकिस्तानियों को भी नसीब हो जाए। हकीकत है बेटा बड़ा दुख होता है देख देख के हर बंदा गुस्से च हर बंदा ऐसा लगता पता नहीं तीन टाइम रोटी नहीं आग खाने ऐसी हर बंदा गुस्से में है। हर बंदा जो है ना वो हर बंदा गुस्से में है। नहीं पुत्र गुस्से ना नहीं गल बनती है गल कुछ की बनती है। ठीक है ये चलो मैं कहने भी लगा था तो हजरत ने भी भेजी स्पेशल आप बच्चों के लिए पुत्र। ये बुजुर्ग कहते हैं कि जब हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला को सदा सुना दी गई तो आशिकों को कहाँ सुकून आ रहा था समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। तो एक दिन चंद बुजुर्ग आपस में बैठे थे तो बात हुई कि हम तो लोगों को ये नुस्खा बताते हैं कि अगर कोई बेगुनाह कह दो तो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करें अल्लाह उसकी तिलावत की बरकत से रिहाई अता कर देंगे। अगर खुद नहीं कर सकता तो किसी से करवा के सुने। अगर ये भी नहीं कर सकता तो फिर किसी की ड्यूटी लगाए कि उसकी जानिब से करे को पाक को तैयब को ताहिर को आबिद को जाहिर को बाकिरदार हलाल खाने वाला बंदा। तो बुजुर्गों ने कहा भाई फिर इस तरह करते हैं कि ये ड्यूटी हम ले लेते हैं। अब पता नहीं गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला का क्या मामला है ना ज़रा पढ़े भी हैं नहीं पढ़े। अगर पढ़े हैं तो मारूफ पढ़े हैं या मजहूल पढ़े हैं कारी साहब से पढ़े हैं किसी औरत से पढ़े हैं तो ये ड्यूटी हम ले लेते हैं। तो उन बुजुर्गों में जो बड़ा नाम है ना वो था हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह क्योंकि अब हाफिज़ कुरान भी थे। ये सारे बुजुर्ग तशरीफ ले गए और जाके जो बात आपस में हुई वो हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला से भी की। हजरत ने अर्ज़ की हुजूर इससे बेहतर और क्या है सैयद कुरान पाक पढ़ें और इल्मुद्दीन सुने। आप पढ़े मैं सुन रहा हूँ। अब हजरत वो
حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث علی پوری، آپ نے جو ہے نا وہ تلاوت قرآن کریم شروع کی۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب سیدوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، جب حافظ پڑھ رہا ہو نا تو بس تھوڑی سی توجہ ادھر سے ادھر ہٹنے کی دیر ہے، بڑے بڑے پکے بھی غلطی کھا جاتے ہیں۔ اس وقت ایک کیفیت آ رہی تھی یار، سامنے علم الدین موجود تھے جو حضور کی ناموس پہ قربان ہونے چلے تھے، کوئی کیفیت، بس وہ تھوڑی سی کیفیت بنی اور قبلہ ایک جگہ نہ زبان کو زیر پڑ گئے۔ تو لکھا کہ حضرت بزرگوں سے ہم نے سنا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی نے روکا، عرض کی حضور بڑے لوگ کو لیکن ذرا توجہ فرماؤ، آپ زبر مزیر پڑ گئے۔ کبھی رہنگی تو اس بات پہ ہوئی، اور ہم تو یہ باتیں کر کے آئے تھے، پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں، اور انہوں نے حافظ قرآن کی غلطی نکال دی۔ جب رک کے غور کیا تو غلطی بھی بالکل ٹھیک، تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں علم دین، ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں آتا، اور تو نے کہا حافظ قرآن کی غلطی نکال دی، یہ کیا ہے؟ تو اب آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت آپ وہ ہیں جنہوں نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، اور علم دین وہ ہے جس نے حضور سے پڑھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور یہ فیض حضرت آن بھی جاری ہے ساری، بس بات ہوئی ہے ہم تمہارے علم کرم ہیں، کوئی شاعر نہیں، ہم تو سیلفیوں میں پھنس گئے ہیں، وہ سیلفیوں سے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بات بن جائے، نکلو حضرت۔ ہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کا فیض پڑا۔ یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الخیر الطیلہی، آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آئے ہائے حضرت کو ہو تو صحیح، پھر بلاوا ہی دیکھو آتا ہے کہ نہیں آتا حضرت، بات ہی نہیں ہمدم مجھے جنت کی، آئے ہائے الفت ہے مجھے سایہ ہے دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ فرماتے مجھے بلاوا ہے، حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، ہاں حضرت، اور پتر کبھی یہ نہیں کہنا جی میں گیا، کہنا نہیں انہوں نے بلایا، کہ ہم نے تو یہ سنا ہے حضرت آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرت یہ خود جانے کی بات ہوتی تو سارا لاہور ہی چلا جاتا تو وہی ہے جس کو وہ بلاتے ہیں، خود نہیں جایا جاتا۔ یہاں بڑے بڑے لوگوں کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہے، نہیں جا سکے، لیکن ایسے کہیں میرے یار دے فقیر بھی نہیں جڑے وہ آئے نہیں جا کے، کیونکہ خود نہیں جاتا کوئی، وہی جاتا ہے جس کو وہ بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد مقدر کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہی جاتا ہے جس کو وہ بلاتے ہیں۔ اور میں آپ سب بچوں بڑی اصل میں پتر بڑی ضرورت ہے، اجا ہی سارے لگ پہ یہ نہ ہو سکتا ہے کچھ 4 سال بعد کو معاملہ ٹھیک ہو جائے، لیکن نہیں حضرت جی بڑی جگہ ابھی بھی خرابی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نبی علیہ السلام مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، لیکن ہمارے اسٹیجوں کا رنگ صرف مبشر علیہ ہے، بشارتیں 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 بشارتیں، اور پھر امت خالی حال ہو گیا، ڈر والی بات ہی کوئی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بلایا، کہتے میں گیا، حاضر خدمت ہوا، سلام پیش کی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، چلا گیا۔ کہتے 5 دن مدینہ طیبہ میں گزر گئے، اور اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ تھا، کیا فرماتے 5 دن میں مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ مدینہ پاک تو وہ کھتا ہے، آئے آئے قربان جاؤ، اس کا صدقہ تو ہم سارے کھا رہے ہیں۔
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اس کا صدقہ ہم سارے کھا رہے ہیں۔ اور میں بچوں کو ایک اپنی بھی بات بتاتا ہوں اکثر میں، جب پہلی بار حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا نا، تو ہم اندر بیٹھے نا قرآن کریم پڑھ رہے تھے، میں بیٹھا، میرے ساتھ کچھ احباب بھی تھے، کچھ سیالکوٹ سے گئے تھے اور کچھ مدینہ طیبہ سعودی عربیہ کے مختلف شہروں سے اکٹھے ہوئے تھے، اچھی خاصی بزن تھی، تو میں ذرا سائڈ پہ بیٹھا، میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو حضرت جی پٹھان اردو بولے نا تو پتہ چلتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہا ہے، اور اگر عربی بھی اردو بولے تو پھر بھی پتہ لگتا ہے کہ عربی اردو بول رہا ہے، لیکن اگر اردو والا اردو بولے تو پھر بھی پتہ لگتا ہے کہ اردو والا ہی اردو بول رہا ہے۔ میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، بندہ ہے، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنے السلام علیکم کہا، میں نے پیچھے دیکھا تو بندہ میں نہیں پہچانتا، لیکن بڑا اچھا اردو کا لہجہ، مجھے فرمانے لگی میرے آگے ایک برتن کر کے نا، حضرت جی آپ کے لیے دال آئی ہے۔ میں جانتا ہی نہیں تھا بندے کو حضرت، میں نے عرض کی حضور آپ خطا پہ ہیں، دال میرے لیے نہیں ہے۔ مجھے مسکرا کے کہنے لگے ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے پھر آئیے دھیان دے۔ میں نے پکڑ کے برتن سے، اب دال گرم تھی، ایسے لگا تھا ابھی کسی نے برتن میں سے نکال کے نا دال ڈالی ہے اس میں۔ میں نے کہا اس کو ذرا جلدی سے ختم کروں تلاوت قرآن کریم، کیونکہ دال بھی گرم ہے، تھوڑا اور وقت گزرا تو ٹھنڈی ہو جائے گی، کھائی بھی نہیں جائے گی۔ میں نے جناب وہ قرآن کریم کی تلاوت ختم کی، قرآن کریم الماری میں رکھا، دال کا میں نے برتن اٹھایا، وہ جو پیچھے باپ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، میں جا کے بیٹھ گیا، انہوں نے برتن درمیان میں رکھ کے کہا میں حضرت دال آ گئی ہے، اب بیٹھ سکتے ہیں مدینہ طیبہ کسی ہوٹل میں، ایک سالن اور دیتے ہیں اور روٹیاں لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ وہ جو بندے بیٹھے تھے نا، ان میں سے بیٹھے ہوئے حضرت مجھے کہنے لگی حضرت دال آ بھی گئی ہے؟ میں کیوں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی یار میں بیٹھا ابھی نا دل میں خیال کر رہا تھا، یار جس دن کی آئے ہیں دعوتیں کھا رہے ہیں، گوشت ہی مل رہا ہے، کہیں سے دال مل جائے۔ وہ نبی علیہ السلام کا دل پاک ہے، یہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ اور حضرت جی آؤ سارے اس درد منگتے بیٹھ جائیے، پتہ جتھے اسی ٹور پہ دیں کھ بھی نہیں جلد بڑھے، ایڈے 5 سال والے دے پیچھے اسی ٹور پہ دیں، ٹھیک ہے ایک ملک ہے، لیڈر شیڈر ٹھیک چلتا رہے گا، لیکن چلو نا، چلو ادھر نہیں ادھر۔ تو میاں محمد بخش صاحب کا وہی فرمان ہے، مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی۔ اور آؤ حضرت یہ لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص کھڑا تھا جس کے ارد لوگوں کا بڑا ہجوم تھا، ہر آنے جانے والا بندہ سلام کر کے گزر رہا تھا، کچھ سلام کر کے کھڑے ہو رہے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس پہ ایک نظر ڈالی، میں پہچان نہیں سکا یہ کون ہے، اور اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم بھی اتنا تھا میں کھڑا بھی نہیں ہو سکا۔ اب فرماتے میں تشریف میں چلا گیا، اب فرماتے وہ بندہ میرے پیچھے آیا اور مجھے کھڑا کر کے نا پوچھتا ہے حضرت آپ نے سلام ہی نہیں دی مجھ سے۔ اب فرماتے بھائی بات یہ ہے، ایک تو تیرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم بڑا تھا، دوسری گل میں تجھے جانتا بھی نہیں، کون ہے تو؟ وہ اپنا تعارف کیا کرواتا ہے، حضرت میں عرب کی مشہور سخی حاتم طائی کا بیٹا ہوں، اور میرے ابا جی اتنے سخی تھے کہ لوگوں کے گھر کا ایک دروازہ آتا ہے، کوئی بڑا ہو تو اس کے 2 ہوتے ہیں، میرے والد کے گھر کے 7 دروازے تھے، اس نے صرف لوگوں کو عطا کرنے کے لیے بنائے تھے، اور اس کی عطا کا بھی یہ انداز تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے پہلے دروازے پر آتا تھا نا تو وہ تھوڑا نہیں دیتا تھا، بڑا دیتا تھا، اور اگر وہی سائل دوسرے دروازے پر آتا تو میرے والد نے کبھی یہ نہیں کہا تھا تجھے پہلے دروازے پر دیا تو دوسرے پر بھی آ گیا، اور اگر وہی سائل تیسرے دروازے پر آتا تو وہاں بھی دیتا تھا، اگر چوتھے پر آتا تو اس کی پیشانی پہ شکنیں نہیں پڑتی تھی، وہاں بھی دیتا تھا، اگر چوتھے پہ 5ویں پہ 6ٹھے پہ 7ویں پہ بھی آتا تو دیتا تھا۔ یہ میرے والد کی صحابت کے رنگ ہیں، یہ سارے لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ لکھا جب وہ چپ ہو گیا نا تو پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا سنو یا رب کے مشہور سبھی حاتم طائی کے بیٹے سن، پھر میں بھی ان نظیم نانا جان کا نواسا ہوں جن کے گھر کا صرف ایک ہی دروازہ ہے، اور جب کوئی سائل ان کے ایک دروازے پر آتا تھا وہ اتنا دیتے تھے اس کو دوسرے دروازے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی، بلکہ میں کہتا ہوں وہ سائل ہی نہیں رہتا تھا، وہ داتا حضور بن جاتا تھا، وہ غوث اعظم بن جاتا تھا، وہ غریب نواز بن جاتا تھا، وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بن جاتا تھا۔ آؤ حضرت جی چلیے پھر ادھر آؤ حضرت جی
ہاں جی، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد ہے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہے۔ حضرت حقیقت ہے حضرت جی، آج ہم دور چلے گئے، آج ہم دور چلے گئے، آج ہم دور چلے گئے۔ وہ کہتے 5 دن رات تو کچھ ملا نہیں، کہتے جب 5 دن ہو گئے نا تو میں ادھر ادھر نہیں گیا کوئی، کہتے میں اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا میں نبی علیہ السلام کی ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گئے۔ کہتے جب سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور سوتے سے آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، آپ فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے؟ دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ کہتے میں حاضر خدمت ہوا، جا کے دیکھا تو دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو نہ چوما، بوسہ دیا، تو کہتے نبی علیہ السلام مجھے فرمانے لگے، اے ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکیا اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے پھر روٹی کھا۔ کہتے خواب میں نا حضور نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی۔ کہتے مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی روٹی کھائی، ٹھیک ہے جی، میں نے آدھی روٹی کھائی۔ کہتے آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی، تو کہتے آنکھ کھل گئی ہے، میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ لیکن کہتے قربان جاؤں ان کی کرم نوازیوں پر، جب بیدار ہوا تو آدھی ہاتھ ہی میں تھی۔ کہتے جب بیدار ہوا تو آدھی ہاتھ ہی میں تھی۔ ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون حضرت اس طرح کا دینے، کون دیتا ہے حضرت دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ان کی عطائیں تو ایسی ہی، خواب میں بھی دینا تو جاگنے کے بعد عطائیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں دوسرا کرم ان کا یہ تھا کہ جو روٹی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھائی تھی نا، جب جاگا تو اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا۔ اور مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا رب سلیم گنگناؤ، کملی والا آ گیا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو بلا، ذکر اس کا اپنی عادت کی ہے۔ یہی پتر اصل ہے، باقی جو کچھ کرنے ساڑھا چاہیے اصل یہ ہے، ایک ایک لڑی لگاؤ، لیکن ایک ایک لڑی لگاتے بھی اس پہ 10 بار دروشی پڑھو، یہی پتر اصل ملا شریف۔ یہ تو نہیں لڑیاں لگ رہی ہوں لیکن دل کہیں اور ہو، دعا کہیں اور نہیں ہے، لڑیاں بھی لگیں ساتھ درود بھی ہو۔ ہاں یہ ہمارے ایک کوئی نام ہی کہتے ہیں، میں دیکھ بھی لینا چاہیے، یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ۔ آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ بزرگ رہتے ہیں، وہ حضرت جایا کرو بزرگوں کی بارگاہ۔ آپ کو کیا پتہ ہے بزرگوں کی بارگاہ سے آپ کو کیا کیا ملتا ہے، جایا کرو۔ اور میں کہتا ہوں بڑا اچھا دور تھا قبلہ شادی، جب بزرگ بھی بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کیڑا جاتا ہے، جنہوں پوچھو کہتا میں ہی بزرگ ہیں سو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، کہتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا۔ کہتے جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت پانی میں آٹا گول کے کھا رہے ہیں۔ اچھا حضرت جی، ایک ہوتا ہے بندہ کھا رہا ہو اور اس کے چہرے پر ملال ہو، اس کے چہرے پر افسردگی ہو، یار کی وقت پہ گیا، آٹا کھانا پہ گیا، لیکن آپ فرماتے ایسی کوئی کیفیت ان کے چہرے پہ نہیں تھی، بڑے خوش، بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ اور حضرت جی میں نے ایک دفعہ ٹرائی کر کے بھی دیکھی تھی، بڑا با منہ چ رکھیا نا تو وہ منہ ہی رہے ہیں، بڑی کوشش کی تھی کہ تھلے جائے، لیکن اکھاں جو پانی آ گیا تھلے نہیں گیا حضرت جی کوئی۔ ہم نے تو اپنے نفس اتنے پالنی ہے حضرت جی، اتنے موٹے کرنی ہے، ہماری زبانوں کو تو اتنے چسکے لگ گئے ہیں۔ بڑی کوشش کی، چل یار بابے دی سنت ایک ہی سالے ٹر جائے، میں نہیں گیا حضرت جی نیچے۔ وہ جیسے بندے کو آتی نہیں کی ان کے اندر وہ بکائی آنا، الٹی آتی تھی حضرت جی، میری آنکھوں میں پانی آ گیا لیکن آٹا نیچے نہیں گیا حضرت جی کوئی۔
وہ ہمارے نفس تو اتنے پلے ہوئے ہیں، ہم سے تو خالی روٹی نہیں کھائی جاتی پتی. وہاں بھی ہم اپنی بیوی کو کہتے ہیں چل پھر نال چائے ہی دے دے، چل پھر نال چائے ہی بنا دے، چل نال پھر چٹنی کٹ دے. یہ انہیں شیروں کا کام تھا. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کہ بھئی حضرت کو کون سا ایسا وقت آ پڑا کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. شاید حضرت کے گھر میں برتن نہیں آٹا گوندنے کے. کہتے دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے پاس پانی نہیں آٹا گوندنے، دیکھا تو پانی بھی تھا. کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے پاس تندور نہیں، تو دیکھا تو کونے میں تندور بھی موجود تھا. کہتے پھر دل میں خیال شاید حضرت کے پاس بالن نہیں ہے، تو دیکھا تو لکڑیاں بھی پڑی. کہتے بولو حیرانگی ہوئی. کہتے میں تو آیا ہی سیکھنے تھا. کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ تھوڑی سی مشقت فرماتے اور اس کو گون لیتے. جتنی دیر آٹا ذرا تیار ہو جاتا اتنی دیر آپ تنور میں آگ لگا لیتے، اس کے پیڑے بنا لیتے، روٹی لگا کے کھاتے. یہ پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو ذرا جواب سننا. جتنے بچے بیٹھے ہوئے یہ ہمارے بڑے تھے جن کے نام سے ہم قادری ہیں، جن کے نام سے ہم نقشبندی ہیں، جن کے نام سے ہم چشتی ہیں، جن کے نام سے ہم سوروردی ہیں، جن کے نام سے ہم اویسی ہیں. پتر یہ تھے ہمارے بڑے. کو پتر صرف نام کے ساتھ نقشبندی لکھنے سے تو نہیں بندہ نقشبندی ہو جاتا. مزہ تو ہے جب بندے کے کام بھی نقشبندیوں والے جیسے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں خود نقشبندی ہوں اس لیے میں نے اپنے سلسلے کا نام لے لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہ اور منویٹ کی تھی جان نہیں حضرت ایسے تو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں حضرت پھر آگے جواب ان کے ارشاد فرماتے ہیں. فرمانا کہ بھائی بات یہ ہے گوندا اس لیے نہیں، اگر گوندا تو ٹائم لگنا. تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر گلاتا تو اس میں بھی ٹائم لگنا تھا. پیڑی اس لیے نہیں بنائی اگر بناتا تو اس میں بھی ٹائم لگنا تھا. اگر روٹی لگاتا تو اس میں بھی ٹائم لگنا تھا، پھر اس کو چباتے بھی ٹائم لگنا تھا. میں پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا رہا ہوں جو اتنا سارا وقت بچ جائے گا نا میں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو تھوڑا اور یاد کر لوں. اسی لیے تو ایک بات اللہ اسی لیے تو پھر حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے تھے تو آباؤ تمہاری مگر تم کیا ہو. یار ویسے تھے، ایسی دو لگی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے، روٹیاں کھانی چھوڑ دی، پانی میں آٹا گھول کے گزارا کر دیا کہ چلو اللہ کا ذکر تھوڑا اور کرنے گے وقت. لیکن پتر دیکھو سارا دن ویلے بیٹھے تھے، سارا دن ویلے بیٹھے تھے. لیکن نہیں ہے، تھے تو آباؤ تمہاری مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. نہیں ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. خوب محنت کرو، خوب محنت. یہ نبی علیہ السلام کا مائے میلاد پاک ہے. خوب پتر گلیاں سجاؤ، خوب بم گراؤ ان کے دلوں پہ، خوب گلیاں سجاؤ، خوب لائٹیں لگاؤ. یہ بھی ایک رنگ ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ایک محبت کا اظہار ہے. بس میں اتنا بس آپ سے کہوں گا کہ پتر گلیوں میں لگاتے لگاتے کہیں یہ نہ ہو کہ اندر اسی طرح کا اسی طرح رہ جائے. نہیں، ایک قید کے اندر بھی لانی ہے. اور پتہ ہے اندر لائٹ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی عجیبہ کی کوڑ کٹائی ہے. پکا کریے میں غصہ نہیں کرنا. نجائز اللہ جاننا چاہیے وہاں میں کوئی نہیں آتا. ہمیں اسپیشلی جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں ان کو لیے، ان کو غصہ پتہ کس پہ آتا ہے؟ امی سے. ابو جی سے نہیں آتا کوئی، پتہ نہ کوئی ٹانٹ بھی پڑی ہے. امی سے بڑا غصہ آتا ہے. جن اسی بندے بیٹھے تھے ہیں سانو بڑھیاں سے بڑا غصہ آتا ہے. پتہ نہیں بیچاری نے کھ نہیں کہنا. جتنے آنا چاہیے اتنے آتا کوئی نہیں. لیکن سنو حضرت وہ آقا کریم علیہ السلام جن کا میلاد منانے بیٹھے ہیں ان کا کیا رنگ تھا، کیا انداز تھا ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا. وہ حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے تو بڑے غریب تھے. وہ انہوں نے بڑی مشقت اٹھائی، بڑے فاقے کیے، پیسے جمع کر کے نا ایک دن حضور نبی علیہ السلام کے لیے انگور خرید کے لائے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا. اور میں آپ سب بچوں سے کہوں گا آپ بھی اس دفعہ چاہیں تو کوئی تحفہ پیش کر سکتے ہیں. ہاں جی، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تحفہ. اس دفعہ آپ بھی پیش کر سکتے ہیں یہاں ہی بیٹھ کے بیگم کوٹ میں. ہے کو موڈ کرنے کا ایت کی غیر داڑھی کا تحفہ پیش کر دے. مزہ آئے جی.
کر دو پیش استفا بس حضور آج کے بعد نہیں یہ قبول فرما لیں. ہاں حضرت جی مزہ آئے نا حضرت. ہاں حضرت جی مزہ آئے. آپ بھی استفا کہہ پیش کر دو نبی علیہ السلام کی بات. حضور آج تو بعد قبول فرما لو. آپ کر سکتے ہیں لیکن سنو حضرت جی ان کے رنگ ہیں وہ انگور نہ لے کے. اب آپ کو پتہ ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹی نہیں کرنی. انہوں نے چکھی نہیں انگور کہ آیا انگور میٹھے ہیں کہ کھٹے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے تھے وہ. اب حضور نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب بھی کوئی چیز آتی تھی تو نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو اس میں شریک کرتے تھے. اگر دودھ پیش کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے پہلے خود اس کو نوش فرمانا ہے پھر آپ نے وہ صحابہ میں تقسیم کرنا. اور کیونکہ نبی علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ کی برکت ہوتی تھی کہ تھوڑا سا دودھ بھی کئی سو صحابہ کو بھی کفایت کر جائے گا. یہ معجزہ تھا نبی علیہ السلام کا. لیکن اس دن کیا ہوا حضور نبی علیہ السلام نے ایک انگور تناول فرمایا. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اب حضور عطا ہی فرمانے والے ہیں. لیکن دوسرا بھی پھر تیسرا بھی. اور حضرت جی جو محبت ہوتی ہے نا یہ بڑی حساس ہوتی ہے. محبوب کی ایک ایک ادا عاشق کی جان لیتی ہے. اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے پاس وہ کیفیت ہی میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں میں آپ کو کس طرح بیان کروں کہ اس وقت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں پہ کیا بجلیاں گرتی ہوں گی. کیا ہو کیا رہا ہے. نبی علیہ السلام ہم سے شاید ناراض ہیں شاید کو ہماری بات حضور نبی علیہ السلام کو پسند نہیں آئی. کیا انداز مبارک کی تبدیل ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے ایک انگور بھی ہمیں عطا نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے کھا لیے تناول فرما لیے. وہ صحابی بڑے خوش ہوئے تحفہ قبول ہو گیا. حضور نے میرے سامنے میرے سارے انگور تناول فرما لیے. وہ خوش خوش چلے گئے. اب جو صحابی بیٹھے تھے وہ رو پڑے. حضرت کی حضور کو غلطی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ نہیں. حضرت کی محبوبی آج پھر کیا انداز تھا. یہ انگوروں میں سے کچھ بھی آپ نے اپنے جانثاروں کو عطا نہیں فرمایا. سارے انگور تنہائی تناول کر لیے. تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو میرا صحابی ہے نا یہ بڑا غریب ہے. یہ مجھے پتا کہ اس نے کتنے فاقے کاٹ کے انگوروں کے پیسے اکٹھے کیے تھے اور پھر انگور لے کے آیا. کیونکہ لے کے میرے لیے آیا تھا اس نے چکھے ہی نہیں. کہا انگور میٹھے ہیں کہ کھٹے ہیں. یہ انگور لے آیا. جب میں نے پہلا انگور کھایا نا تو انگور بڑا ہی کھٹا تھا. پھر میں نے دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا. تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا. میں سارے انگور اسی لیے تنہا میں نے تناول کر لیے. ہو سکتا ہے تمہیں دیتا تم اپنے چہروں کے زاویے بدلتے اس کو پتہ چل جاتا ہے. تم اپنے چہروں کے زاویے بدلتے اس کو پتہ چل جاتا. جو انگور محبوب کے لیے لے کے آئے وہ تو کھٹے نکل آئے ہیں. صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے میں نے سارے کے سارے انگور تنہائی تناول کر دیے. آج دیکھو اور میں ایک دن سن رہا تھا بھائی بات میں کوئی کمی پیشی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے لیکن بات کا مفہوم یہی بنتا ہے. امیر اہل سنت آپ بیان فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے میں بازار سے گزر رہا تھا تو دو لڑکے گزرے. تو آپ کو پتہ کراچی میں پان کھانے کا بڑا رواج ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ان کا پان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک کیونکہ میں بھی کراچی سے ہو کے آیا وہ ہم نے بھی لے لیے. میں نے کہا چلو بھائی ہم بھی چاہ کے وہ جناب میں انہوں نے کھاؤں گی. تو وہ کہتے ہیں دو بندے گزرے تو ایک پان کھائے تو بندے نے پتہ کیا کیا ان دونوں میں سے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں انہوں نے ایک بندے نے نا پان کی پچکاری میرے دامن پہ ماری اور تھوڑا آگے گزر گئے. اور آپ فرماتے ہیں اس کی آواز میرے کان میں آئی. وہ کہتا ہے منو مولویاں تنگ کرنا بڑا ہی مزہ آ گیا. امیر اہل سنت فرماتے ہیں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گئے. میں نے کہا یار تجھے مزہ آتا ہے مولوی کو تنگ کرنے کا تو خوش ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی. آپ فرماتے ہیں میں کہا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں جتنا خوش ہونا ہو لے جی. دل ایویں نہیں جیتے جاتے. دل ایویں نہیں جیتے جاتے. اس کے لیے نرمی اندر کام ہے. آج ہم سخت ہیں بڑے. آج ہم کوڑے ہیں. کوڑی شاید کون کھانا نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کام ہو تو پھر نرمی لے کے اور ہر حوالے سے محبت کرنی ہے. ماشاء اللہ تاری بیٹھے ہیں. میں گفتگو کو کلوز ہوں کہ اس سے زیادہ آزمائش ہو جائے گی. 2 بج گئے ہیں. صبح ہیپی ورکنگ ڈے. بس حضرت آپ کو پتہ ہے پھر جو محفلوں کا شیڈول ہوتا ہے
بس ایک ہی بندے نے لیٹ کرنا تو پھر آگے سارا کچھ ہی لیٹ ہے. وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ. حضرت وہ لوگ نہیں بڑے نہیں تھے. ہاں حقیقت ہے حضرت پاس. ہم نے, میں کسی کی چلو جی بات نہیں کر رہا, میں اپنی کرتا ہوں. میں نے حلیہ بڑوں والا بنا لیا ہے, لیکن ابھی میری عادتیں بڑوں والی نہیں ہیں. بات اس دن بننی ہے جس دن عادتیں بھی بڑوں والی ہو جائیں گی. اب سنو بڑوں کی عادتیں کیا تھی. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اس نے دیوار پھلانگی اور حضرت کے گھر آ گئے. لیکن جب گھر آیا تو صرف نام یاد ہی ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. مصلا, لوٹا, تسبیح, قرآن پاک اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا لے ابھی میں تو پتہ نہیں کیا سمجھ کیا تو نکلا کیا. اس نے کہا جانا میں بھی نہیں, لے کے تو میں بھی کچھ نہ کچھ جاؤں گا. اس نے بڑی تلاش کے بعد میں حضرت کا ایک کرتا تلاش کر لیا. دیوار پھلانگی, پھر باہر جا کر دکاندار کو کرتا دکھا کے کہتا ہے بھائی مجھ سے یہ کرتا خرید لو. اس نے کہا میں کرتا تو خرید لوں گا, لیکن تو اس بات پہ گواہ لے کے آ کہ کرتا تیرا اپنا. اب گواہ کہاں سے لاتا؟ دوسری دکان, تیسری دکان, چوتھی دکان, کرتے کرتے نا وہ اس دکان پہ آ گیا جو باپ کیا ہوتا ہے. پھر تمہیں پتہ چلے گا باپ کیا ہوتا ہے. یہ پتر باپ ہی ہے کہ تم پکھے میں بیٹھتی ہو, وہ سڑک پر تمہارے لیے گرم دوپہر میں آم کی ریڑھی لگاتا ہے. ہاں تم تو گھر میں بیٹھے ہوتے. وہ باپ یہ جو تمہارے لیے سڑکوں پہ دھکے کھاتا ہے. وہ باپ یہ جو صبح نکلتا ہے اور رات کو آتا ہے. اور تمہیں تھوڑی سی ہوش آتی ہے تو تم کہتے ہو ابا جی نے لکیتا کی, اس نے ساری جوانی تمہارے نام پہ گال دی. اور آج تم اٹھ کے کہتے ہو ابا جی نے لکیتا کی ہے, اور چلے اس نے کیتا نہیں تو ایڈا سڈا کہ تو پل گئی. وہ نہیں کیتا تو سڈا پلے ہے. جڑ کے کہنا تو کیتا ہی ہے میرے جنہیں کیتا نہ ہوتا تو اور کتنے ہوتا. کیتا تو پلے ہے نا موسیٰ. تلویر کے کپڑے کنے لے کے دیتے؟ وہ نہیں دیتے نے لے کے میاں. یہ بالکل نہ باتیں کرو. تمہیں کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے؟ جب بنو گے باپ پھر پتہ چلے گا باپ کیا ہوتا ہے. ہاں یہ اولاد ہی جس کے لیے باپ سارا دن رات کو دھکے کھاتا ہے. میرے بچے پائے جائے, میرے بچے چنگے کپڑے پائیں, میرے بچے چنگے اسکول پڑھ رہے ہیں. تو باتیں کرتے ہو یہ مجھے نے میرے لیے کی کیتا ہے. یہ تو پتہ جب تم باپ بنو گے نا پھر تمہیں پتا. اور مولانا روم نے اس کو حکایت بھی کیا اور فرماتے کوئی باپ بیٹھا رہا اپنے سین میں کام کر رہا ہے, چھوٹا بچہ جس نے بالکل نیا نیا بولنا سیکھا تھا. جب بچہ, یہ میں نے کہا نہیں جب باپ بنو گے پھر آپ کو پتا چلے گا. جب بچہ بولنا سیکھتا ہے اور بولتا ہے پھر اس کی بولیاں کس طرح باپ کی جان لیتی ہیں, کتنا پیار آتا ہے حضرت اس پہ. وہ بچہ تھا, دیکھا تو اس نے کئی بار ہوگا لیکن اپنی زبان کو نہیں ملی تھی گواہی کی طاقت. وہ بچہ بولنا بھی سیکھ گیا تھا. وہ دیوار میں نا کوا بیٹھا تھا, باپ سین میں کام کر رہا تھا. تو بیٹا کوا دیکھنا اپنے باپ سے پوچھتا ہے اپنی توتلی زبان میں, ابو جی یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ اور باپ کی تو جناب خوشی کی انتہا نہیں تھی. وہ میرا پتر بولے, میرے پتر نے میرے کو کچھ پوچھ کیا. وہ آ کے نا پیار سے منہ چوم کے نا کہتا ہے بیٹا کہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں کوا. اب بچے کے لیے ذرا مشکل تھی کوے کی ادائیگی, اسے نہیں ادائیگی ہوئی. وہ پھر پوچھتا ہے ابو جی کی, وہ پھر چوم کے کہتا ہے پتر اس کو کہتے ہیں کوا. اسے پھر ادائیگی نہیں. وہ پھر چوم کے کہتا ہے پتر بولو کوا. اسے پھر نہیں بولا گیا. پھر چوم کے کہتا ہے بیٹا بولو کوا. وہ 40 بار لگا, اس نے کوا ٹھیک کر ہی لی. بڑا خوش ہوا. لو جی وقت گزر گیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. وہ جو بچہ تھا وہ وہاں چلا گیا. وہ جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو کے چارپائی پہ آ گیا. وقت بدل گیا. جوان بوڑھا بچہ جوان بیٹھے تھے باپ بیٹا سے. وہ دیوار پہ نا کوا بیٹھا اور باپ جناب 30-35 سال پیچھے چلا گیا. وہ یاد آ گیا کہ جب اس نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کوا ہے. چلو بولا ٹیسٹ کرتے ہیں یہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے پتر اکھاں کمزور ہو گئی ہیں, ہوں دستا نہیں, تیری اکھاں نہ ویکھنا ہے. تو پترا ذرا ویکھنا کان تے کی بیٹھا ہے. ٹوٹ کے پہ گئے. اوے ابا جی نہیں لگتا تو ضرور ویکھنا جی, چپ کر کے بہو. بہرحال کہاں بیٹھا تھا ادھر لکھی ادھر. میں نے کہا پتر تم نہیں احسان دے سکتے, اللہ کی قسم ہے ہم انہوں کہتے ہیں نہیں دے سکتے. میں
تم اگر سیکھنا چاہو نا، میں سیکھتا ہوں حضرت جی، میں سیکھتا ہوں. اور پھر یاد آتا ہے اچھا یار میری ماں نے بھی اتنے پیار کیا تھا مجھ سے، لیکن افسوس میں نہیں کر سکا. یہ بازار جاتے ہیں نا، میری سب سے زیادہ جان بازار جا کے جاتی ہے. جاننے والے ملتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے بازاروں کے حالات بھی کس طرح کے. بیوی کو اکیلے بھیجنا میں مناسب نہیں سمجھتا، پھر مجھے جانا پڑتا ہے بھی میں اکیلا. لیکن میری وہاں کیا کوشش ہوتی ہے کہ نکلے بس بازار سے جلدی جلدی. لیکن کیا کروں مجھے ساتھ میں ایک ایسی چیز کو لے کے گیا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ماں. وہ ماں ہے نا، باپ کو بھی بڑا پیار ہوتا ہے لیکن ذرا ماں تھوڑی اور آگے ہوتی ہے. ماں پتہ کیا کرے، میں کہتا ہوں اچھی لگ رہی ہے، چل وہی پیک کرو. نہیں کیا کرے گی، بچے کے ساتھ لگا کے چیک کرتی ہے، یہ رنگ سجیا نہیں ہے، چپ کر دیتا. پھر دوجا لے گی، یہ بھی نہیں سونا لگے، پھر تیجا لے گی. یہ ہے ماں. اگر یہ سچ دسیو، بڑے پتر بیٹھے دے بچے کدی کمان لے کے گیا تو چیک کیتا نہ لا کے کھڑے کدی ماں کسی دسو کیوں انہوں ہر رنگ ہی سچ دینا. تھوڑی میری تو ایجنسی کر دی ہے، وہ تو لالا بھی کہتی سی مطلب یہ رنگ میرے پتر کو سونا لگن دیا. کھڑے کدی ماں کسی دسو یار، بڑے بیٹھے دے ہوئے کھڑے کسی نے ماں کو لا کے کسی نے چیک کیتا ہوئے کہ میری ماں کو سونا بھی لگے. پتر یاد رنگ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن کی ماں ہوتی ہے چپ کر رہی ہے. پتا انہوں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن پیو ہوتا ہے چپ کر رہا. پتا ہوتا ہے میں کی کیتا سی جب میں کی کر دیا. ٹھیک ہے، وہ پھر چپ کر گیا. اس نے کہا چلو دوسری ٹرائی مارتا. وہ کہنے لگا پترا ہوں سنیا بھی نہیں جاتا، سننا بھی تیرے ہی کرنا نہ کی آنا ہے کی بیٹھا ہے کام ٹوٹ کے پہ گیا. وہ ابا جی نہیں سنیا جاتا تو چپ کرو کتے، تمہیں بہرحال کہنے بھی ڈیا نا کان 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 رو پیا. میں نے کہا نا بڑا کچھ آپ کو تب پتہ چلنا جب آپ نے خود باپ بننا، پھر آپ کو پتہ چلے گا باپ کیا ہوتا ہے. لیکن میں اللہ کے حضور نبی علیہ السلام کی میلاد شریف کی محفل میں بیٹھا ہوں. میں دعا کروں گا اللہ کرے سانوں نہیں پتہ چل جائے، سانوں نہیں پتہ. یہ دیکھو نا یہ میری آئی گھڑی ٹوٹ گئی ہے، اللہ بڑی قیمتی گھڑی ہے. ٹوٹ گئی تو کوئی نوی للا، لیکن پتر ماں نہیں جی نوی لبنی ہے نہیں ملتی. یہ نارکلی تو بھی نہیں ملتی، یہ لنڈن میں تو نہیں ملتی، یہ سنٹوریس تو بھی نہیں ملتی ہے، کوئی نہیں. کسے بتا اپنا پیو تو پھر کی تو بھی وچ جاؤ گزرنا کہ نہیں جلد پڑے. مجھے اکثر حضرت جی دعا کرو میں آج کر رہا ہوں، اور ٹھیک ہے یار آج نہیں کر لی، جڑا گھر اج پہلے ہوتے کر لیا. محبوب فرما رہے ہیں ایک بار مسکرا کے محبت سے دیکھ مقبول اج کا سوال. تو اتنے کہڑا اج کرن جانا ہے، جڑا کار ہے انہوں تو پوچھتے کوئی نہیں ہے، کہڑا منہ لے کے حضور نبی علیہ السلام کی دعا کرے. یہ نہیں پتہ نہیں ملیں گے. میرے پاس نہ ماں ہے نہ میرے پاس باپ ہے. اور تمہیں کیا بتاؤ کے بغیر کچھ بھی نہیں. اللہ نے بہت نواز دیا، بڑی نواز دیا. ماں بہت اللہ میرے نال نواز دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. ٹھیک ہے جی، بے ادبی نہیں کرنی.
جی امی جی ابو جی پیر چومنے نے ہاتھ چومنے نے راتی کوٹ کے سونا ہے پھر ویکھی حضرت جی بادشاہیاں لبدیاں نے کہ نہیں لبدیاں ہاں بادشاہیاں نے ٹھیک ہے اگر کسی نے کبھی دل دکھایا تو یہاں ہی بیٹھ کے اپنے اللہ سے معافی مانگو ٹھیک ہے اور خوب ان کی خدمت کرو انشاءاللہ کیونکہ اب وقت بھی کافی ہو گیا ہے لیکن پھر بھی 45 منٹ ہمیں ہو گئے ہیں پھر انشاءاللہ کبھی موقع بنا تو ہم یہیں سے بات کو شروع کریں گے ٹھیک ہے جی کیا کرنا ہے اس دفعہ ایک جھنڈی اندر بھی لگانی ہے بیجا غصہ نہیں کرنا اور چلو ذرا تھوڑا جا بندیاں بھی ہو گئی حضرت جی نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے بیوی کو گال نہیں کرنی کہتی وہ ماں پیوں کو گال نہیں کرنی کہتی نہیں یہ بڑا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اللہ سلامت رکھے وما علینا الا البلاغ